گورنر صاحب یہ جو پنجاب میں اسپیشلی صورتحال بنی ہے، پہلے عالیہ حمزہ صاحبہ اب وہ چیف آرگنائزر تھیں، پھر ایک نوٹیفیکیشن آیا بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب اور 3 اور لوگ، انہوں نے کہا یہ سیاسی کمیٹی چلائے گی، پھر سپہر کو پتہ چلا کہ نہیں عالیہ حمزہ بھی اس کمیٹی کو ہیڈ کریں گی۔ یہ پی ٹی آئی کے اندر کیا ہو رہا ہے سر؟ ایک تو ظاہر سی بات ہے، میں پی ٹی آئی کے بہاف پر تو نہیں جواب دے سکتا، وہ تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن آپ کی بات صحیح ہے، یہ کنفیوژن ہے اور ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ اچھا امپریشن نہیں ہوتا کہ جی وہ اس قسم کی چیزیں کرے جس سے اس کے ورکرز جو ہیں وہ کنفیوز ہوتے چلے جائیں، کیونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو پی ٹی آئی کو اپنے ورکرز کو، اپنے سپورٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے نا، کہ جی کیا یہ اس قسم کے جو فیصلے ہوتے ہیں پھر وہ واپس لیے جاتے ہیں، پھر دوسرا فیصلہ آتا ہے۔ پھر علیمہ کے حوالے سے جس طرح آپ نے بات کی کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی وچ از کنٹراڈکٹری ٹو واٹ عمران خان کنویڈ ٹو علی ظفر ٹوڈے، تو یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ اس میں کنفیوژن تو ہوتی ہے اور نہیں ہونی چاہیے اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ پھر راجہ صاحب، اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس کانٹیکس میں دیکھیں گے جس کانٹیکس میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو پچھلے 3 سال سے ہوا ہے، تو یہ ایک نیچرل فینومین ہے۔ اگر ایک وہ ویل آرگنائزڈ پارٹی کے طور پر آپریٹ کرے گی تو پھر تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا ان نیچرل ہے، بیکاز کانگریس پارٹی فار ایگزامپل انڈیا میں اپوزیشن میں ہے، لیکن کانگریس پارٹی کے کسی بھی لیڈر کو ایسا نہیں کیا گیا جیسے پی ٹی آئی۔ پہلے تو آپ نے پریس کانفرنس کروا کے جو ان کے جو جتنے بڑے 60-70% ٹاپ لیڈرشپ تھی اس کو ختم کر دیا، گن پوائنٹ پر آپ نے ان سے ریزائن کروا دیا، پولیٹکس چھوڑنے کے لیے فورس کر دی، جو کہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ ایک نیشنل پارٹی، ایک فیڈرل پارٹی کو آپ یہ کر رہے ہیں۔ اسد عمر، فواد چودھری، یہ پرویز خٹک اور پتہ نہیں کتنے جو بھی ہیں، پھر جو تھوڑے بہت تھے وہ شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد اور اعجاز چودھری اور یہ سارے جو ہیں، عمر سرفراز چیمہ وغیرہ اندر بند ہیں، چیئرمین اندر بند ہیں۔ ورکر لیول پر پھر کچھ کو اٹھا کے لے کے 1-1.5-2 مہینے کہاں رکھا، اس کے بعد آ کے اسپیشل انٹرویوز دلوائے گئے۔ اس پولیٹیکل پارٹی کا پکڑ دھکڑ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ویل نیٹ، ویل آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹی ہوگی جس کے لیے نارمل فنکشن کرنا مشکل ہو۔ سو یہ امپاسبل ہے، اور میں پی ایم ایل این کے بہاف پر کہہ سکتا ہوں، جب میں پی ایم ایل این میں تھا اور وہ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت ایڈوانٹیج یہ تھا پی ایم ایل، اس وقت بھی ڈفرینسز تھے اور بڑے اس سے زیادہ شدید ڈفرینسز تھے اسٹریٹجی کے حوالے سے۔ شہباز شریف کی اور ان کی ٹیم جو تھی وہ بالکل ڈفرینٹ اسٹریٹجی کے ساتھ آگے چلنا چاہتی تھی، کنفرنٹیشن نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نواز شریف اور مریم نواز بالکل ڈفرینٹ اسٹریٹجی کے ساتھ جانا چاہتے تھے، دے ور ریڈی فار کنفرنٹیشن، دے کنفرنٹڈ دی انسٹیٹیوشن، اور بالکل کھلم کھلا وہ، لیکن چونکہ وہ 2 بھائی ہیں اور احترام کا رشتہ ہے، تو شہباز شریف اور ان کی جو ساتھی تھے وہ جاتی عمرہ تو نہیں آتے تھے، آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ جاتی عمرہ نہیں آتے تھے۔ آج کل زیادہ تر جو بھاری بھرکم منسٹرز ہیں وہ کبھی نہیں آتے تھے جاتی عمرہ جب موومنٹ چل رہی تھی، لیکن وہ خاموش ضرور تھے۔ آپ ہمارے سے سوال پوچھتے تھے کہ یہ 2 بیانیے ہیں، ہم کوشش کرتے تھے ڈیفینڈ کرنے کی، نہیں جی ایک ہی ہے اور سو آن، بٹ وہ ادھر ایک فرق صرف تو یہ تھا کہ ایک تو ڈگری آف جو حکومت کی طرف سے، اس وقت کی حکومت کی طرف سے مشکلات پیدا کی گئی تھی بہت تھیں، لیکن اس سے بہت بڑا فرق تھا۔ اگر فرق تھا ادھر گورنر صاحب رکیے گا، فرق تھا